السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ اور آج انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 1 سے لے کر 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، آپ زندہ اور قائم رکھنے والا یعنی کہ سب کا تھامنے والا ہے۔ اس نے تم پر سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پر کچھ چھپا نہیں، زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چائے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے لوگوں میں، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں
ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 200 آیتیں، 3480 کلمہ، 14,520 حروف ہیں۔ شان نزول مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت وفد نجران کے حق میں نازل ہوئی جو 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 اس قوم کے بڑے اکابر و مقتدا۔ ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا، یہ شخص امیر قوم تھا اور بغیر اس کی رائے کے نصارہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرا سید جس کا نام اہم تھا، یہ شخص اپنی قوم کا معتمد اعظم اور مالیات کا افسر اعلیٰ تھا۔ خرد و نوش اور رسدوں کے تمام انتظامات اسی کے حکم سے ہوتے تھے۔ تیسرا ابو حارثہ ابن القمہ، یہ شخص نصارہ کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ سلاطین روم اس کے علم اور اس کی دینی عظمت کے لحاظ سے اس کا اکرام و ادب کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑی شان و شکو سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے قصد سے آئے اور مسجد اقدس میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ و تسلیمات اس وقت نماز اثر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد شریف ہی میں جانب شرق متوجہ ہو کر نماز شروع کر دی۔ فراغ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے فرمایا، تم اسلام لاؤ۔ کہنے لگے، ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے فرمایا، یہ غلط ہے، یہ دعویٰ جھوٹ ہے۔ تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کے اولاد ہے، اور تمہاری صلیب پرستی روکتی ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ اور سب کے سب بولنے لگے۔ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی و لا یموت ہے، اس کے لیے موت محال ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز اور ان کا حافظ حقیقی اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضور نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی ہے؟ کہنے لگے، نہیں۔ فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بغیر تعلیم الہی اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشری رکھتے تھے؟ انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ حضور نے فرمایا، پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ تمہارا گمان ہے۔ اس پر وہ سب ساکت رہ گئے اور ان سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ اس پر سورہ آل عمران کی اول سے کچھ اوپر 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ فائدہ: صفات الہیہ میں حی پمانی دائم باقی کے ہیں، یعنی ایسا ہمیشگی رکھنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو۔ قیوم وہ ہے جو قائم بذات ہو اور خلق اپنی دینیوی اور اخروی زندگی میں جو حاجتیں رکھتی ہے اس کی تدبیر فرمائے۔ اس میں وفد نجران بھی داخل ہیں۔ اس میں وفد نجران کے نصرانی بھی داخل ہیں۔ یہاں اس کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم انتہائی ادب سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے
اور خاص کر کے جو ہم نے تفسیر پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح صحیح پڑھنے، ترتیل سے پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے، تبدیل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور دعا کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کے صدقے، اور قرآن پاک کے صدقے کہ جو تمام لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھتے، اگر ان میں کوئی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو ہمیں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، جو اگر کوئی بیمار ہے، کوئی اسپتالوں میں بیمار ہے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں کوئی بیمار ہے، جن کو کوئی چھوٹی بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور جو ہمیں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ جو ان کی کوئی مرحومین ہے، ان کے والدین کوئی مرحومین ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم مجھے اور آپ کو ان ریاکاری سے بچائے، قرآن پاک کی اس جو ہم پروگرام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور آپ تمام دوستوں یہ ضرور میں استدا کروں گا کہ اس چینل کو پروموٹ اس لیے کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ اگر کوئی ایک کلمہ گو بھی صراط مستقیم پر چل گیا اور اس نے ہدایت پکڑ لی اور اس کو قرآن پاک سمجھ آ گیا، تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارا جو مقصد ہے، جو نیک مقصد ہے، ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن قیامت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں حوض کوثر پر حضور صلی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے انشاءاللہ ہمیں جام کوثر نصیب ہوگا۔ میں آپ تمام دوستوں کا آپ کے لیے دعا گو رہوں گا کہ آپ ضرور میرے اس کام میں میری مدد کریں گے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اس کو آپ ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں کہ یہ آپ کو پروگرام اس میں اگر اپنی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیں۔ اللہ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر، آپ کو اللہ تعالیٰ جہاں بھی رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔